السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ الحمدللہ ہمارا بنیادی طور پر قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے جو قاعدہ پڑھا جاتا ہے اور جو بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اگر وہی قاعدہ درست ہو جائے تو تقریباً ہمارا قرآن درست ہو جاتا ہے، کیونکہ انہی 29 حروف پر جس کی پریکٹس ہم قاعدے میں کرتے ہیں، انہی 29 حروف پر قرآن پاک لکھا جاتا ہے۔ پورا قرآن 29 حروف پر مشتمل ہے کہ اسی کو بار بار حروف کو پڑھنا، بار بار ان حروف کا سامنے آنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قاعدہ بہت بڑی ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اس قاعدے کو نہ تو وہ توجہ دیتے ہیں، نہ ہی وہ مقام دیتے ہیں کہ یہ ہماری بنیاد ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہم جب اپنے دنیا دار ماحول میں آتے ہیں، مکان بنانا ہو، دکان بنانی ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کی بنیاد پر ہم زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ بنیاد میں دو نمبری نہیں کرنی، بنیاد میں کام بڑا مضبوط کرنے ہیں جی، تو بنیاد کی وہاں پر بڑی فکر ہوتی ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہمیں بنیاد کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں ان دینی بنیادوں کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے دیکھیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ مگر ہم نماز میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں کتنی کوتاہی کر رہے ہیں، حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت سارے اور مسائل ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، مگر ہم ان پر بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں غافلین میں شامل نہ کرے، اپنے ذاکرین بندوں میں شامل کرے، اپنے شاکرین بندوں میں شامل کرے۔ دوستو، آدھا قاعدہ ہمارا مکمل ہو چکا تھا۔ آج آدھے قاعدے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس آدھے قاعدے کے اندر تقریباً 8 تختیاں یا 9 تختیاں ہو چکی ہیں۔ ان میں ہم نے کیا کیا پڑھا، آج تھوڑا سا اس خلاصے کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جن دوست احباب نے، بھائی بہنوں نے وہ میرے 8 چیپٹر والا سبق سنا، اس طرح پریکٹس کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ زیادہ نہ صحیح تو 70-80% ان کا قاعدہ درست ہو چکا ہوگا۔ اور اگر وہ یہ والی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں اور اس طرح پڑھنے کی کوشش کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 10-15% مزید ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ 80-85-95 تک ان کو انشاءاللہ تجویدی اعتبار سے فائدہ ہوگا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر خلاصے کے طور پر ہم قواعد کو زبانی پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو زبانی سیکھیں۔ اگر یہ چیزیں ہمیں زبانی یاد ہو جاتی ہیں تو پھر یقین کریں بہت بڑا ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو چلیں اپنے کام کو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تختی نمبر 1 میں اوپر نام لکھا ہوا ہے حروف مفردات، ٹھیک ہے جی۔ ہم صرف یہاں پر تختیوں کے نام کی تعریفیں کریں گے اور اس میں جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں ان کی تعریفیں کریں گے۔ تو سبق ہم نہیں پڑھیں گے، وہ پہلے سبق ہو چکے ہیں۔ تختی نمبر 1 میں حروف مفردات ہے۔ حروف مفردات کی تعریفیں آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پڑھے ہوئے حروف کو، الگ الگ حروف کو پڑھنا یا الگ الگ حروف کو لکھنا، ان کو مفردات کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ نیچے 29 حروف مفردات کے ہیں، الف سے لے کر یا تک، انہی پر سارا قرآن لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر بچوں کو پہچان ہو جاتی ہے با کے نقطے کتنے ہیں، با کا نقطہ اوپر ہے نیچے ہے، ایسے شین کے نقطے کتنے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر ہے نیچے ہیں، قاف کے نقطے کتنے ہیں، اوپر ہے نیچے ہیں، اگر بچے کو اس طرح پہچان ہو جاتی ہے پھر انشاءاللہ وہ آسانی کے ساتھ اپنا اگلا چیپٹر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں آپ کمی محسوس کرتے ہیں، جو پڑھانے والے میرے بھائی بہنیں ہیں، تو دوبارہ بچے کو، دوبارہ اسٹوڈنٹ کو اس تختی نمبر 1 کی مشق کروائیں تاکہ اس پر اس کو مکمل عبور حاصل ہو۔ اس کے بعد آگے تختی نمبر 2 میں حروف مرکبات ہیں۔ حروف مرکبات کا مطلب
آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ایک سے زائد حروف کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اسکول کی تعلیم میں آپ 2 سے اوپر ہوں گے تو مرکبات ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی 3 یا اس سے آگے، جیسے ہم کہتے ہیں واحد، تثنیہ، جمع، اسکول کی زبان میں، ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں واحد، تثنیہ، جمع، تو واحد کا مطلب ہے 1، تثنیہ کا مطلب ہے 2 اور جمع کا مطلب ہے 3، یعنی گویا کہ کم از کم 3 حروف ہوں گے تو ہم اس کو جمع کا نام دیں گے، اور یہاں پر گویا کہ 2 ہی حروف کو ہم جمع کا نام دے رہے ہیں۔ تو مرکبات کی تعریف کیا ہوئی کہ ایک سے زائد حروف کو مرکبات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو نہیں، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4، 5، 6، 7، جتنے حروف آگے ملے ہوئے ہیں ان سب کو ہم مرکبات کا نام دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اس تختے کے اندر بہت سارے ایسے حروف ہیں جو بار بار لکھے گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نقشہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس نقشے کو ذہن میں رکھ لیں، اور اسی نقشے کے اعتبار سے قرآن میں آپ کو حروف نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے لام الف کی بات ہو رہی ہے، لائن نمبر 1 میں لام الف 3 طرح کا لکھا ہوا ہے، تو یہ صرف سمجھانا ہے کہ اس طرح کا نقشہ قرآن میں جب آئے گا کہ وہاں پر لام کی ہو سکتا ہے پہلی شکل ہو سکتا ہے دوسری شکل ہو سکتا ہے تیسری شکل ہو، تو ان شکلوں کو اگر ہم نے پہچان لیا تو وہاں پر ہمیں کام کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایسے ہی آگے دیکھیں، پیج نمبر 4 کی آخری جو تیسری لائن بنتی ہے آخر سے، اس میں دیکھیں ہا کو دیکھیں، یا ہا، تا ہا، اس یا ہا تا ہا کو دیکھیں اور گول ہا کو، یہ ساری ہا ہے مگر لکھنے کا تھوڑا سا فرق ہے، تو یہ فرق آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایسی شکل میں آ جائے تو آپ نے اس کو ہا پڑھنا ہے، آپ نے وہاں پریشان نہیں ہو جانا کہ ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوستو تختی نمبر 3 آ جاتی ہے، تختی نمبر 3 میں حروف مقطعات ہے۔ مقطعات کی تعریف میں نے وہاں تفصیلاً بتا دی تھی، یا پھر ایک مرتبہ سن لیجئے۔ مقطعات کا مطلب ہے کٹے ہوئے حروف، ٹھیک ہے جی، اور ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات کہ یہ کبھی بھی آپ کو ان کی ٹرانسلیٹ نظر نہیں آئے گی، یعنی آپ ترجمہ والا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، پورے قرآن کا ترجمہ آپ کو ملے گا لکھا ہوا، مگر جب یہ حروف آئیں گے یا تو جگہ خالی ہوگی یا وہاں پر لکھا ہوگا واللہ عالم کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ اور اگر ایک اور اس کا فائدہ ہے کہ اگر ہم ان حروف مقطعات کو زبانی یاد کر لیں تو صبح شام ان کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیں، ہمارے بہت سارے دنیاوی اور دینی مسائل اللہ رب العالمین ان مبارک کلمات کی برکت سے حل فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد تختی نمبر 4 ہے، تختی نمبر 4 میں ہم حرکات کی بات پڑھ رہے ہیں۔ حرکات 3 چیزوں کا نام ہے، زبر، زیر اور پیش، تینوں چیزوں کو حرکات کہا جاتا ہے۔ اگر ایک ہوگی تو اس کو حرکت بولیں گے، حرکات نہیں بولیں گے۔ زبر اوپر، زیر نیچے، پیش اوپر، مڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی زبر بھی اوپر ہوتی ہے، پیش بھی اوپر ہوتا ہے، مگر زبر اور پیش میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پیش تھوڑا سا مڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ زبر، زیر، پیش الف پر آ جاتے ہیں تو پھر اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، الف اگر اوپر نیچے جزم کے علاوہ حرکات کے علاوہ ہو تو پھر وہ الف ہوتا ہے، پھر اس کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر اوپر نیچے ہو تو الف شکل تو الف والی ہو مگر اوپر نیچے کو حرکت آ جائے تو ایسی صورت میں پھر وہ الف حمزہ کی شکل بن جاتا ہے، اس پھر الف کو ہم حمزہ کی آواز سے پڑھتے ہیں، اور حمزہ کبھی بھی لمبا نہیں ہوتا چاہے اس پر زبر ہو یا نہ ہو۔ تو یہ تختی نمبر 4 کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر آپ نے اس حمزہ کو لمبا بھی نہیں کرنا، حمزہ زبر آ ایسے بھی نہیں پڑھنا، حمزہ زبر آ جھٹکا بھی نہیں دینا، یعنی معروف حالت میں جیسے عام روٹین سے آپ بات کرتے ہیں، عام روٹین کی طرح آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں تختی نمبر 5 میں ہم بات کریں گے تنوین کے حوالے سے۔ تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 زبر ہوں تب بھی تنوین کہتے ہیں، 2 زیر ہوں تب بھی تنوین کہتے ہیں، 2 پیش ہوں تب بھی تنوین کہتے ہیں۔ اور
ایک بات تو یہ ہوگی کہ اس کو تنوین کہتے ہیں، دوسری بات ہوگی کہ تنوین پر غنہ ہوتا ہے، اور تیسری بات ہوگی کہ غنہ ناک سے ادا ہوتا ہے یا ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے۔ یعنی دو تعریفیں آپ کر سکتے ہیں کہ غنہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، کہ یا تو ناک میں آواز چھپانے کا نام غنہ ہے یا ناک سے آواز نکالنے کا نام غنہ ہے۔ اس کے بعد دوستو ایک یہاں پر جو ہدایات لکھی ہیں اس پر جو لائن نمبر 3 ہے اس میں لکھی ہے کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را، یہ 6 حروف حروف حلقی کے ہیں پہلے، اور لام اور را یہ حروف یرملون کے ہیں، تو یہ 8 حروف ہیں۔ اگر تنوین کے بعد یہ 8 حروف آ جاتے ہیں، ان میں سے کوئی حرف تنوین کے بعد آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بالکل ہدایات کی لائن نمبر 4 میں بالکل آخر میں دیکھیں کہ زبر کی تنوین میں الف کا نام ہم نہیں لیں گے، وہ لکھنے میں تو آئے گی زبر، لیکن الف تو لکھنے میں آئے گا مگر پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ایسے ہی 2 زبر کی تنوین میں یا لکھنے میں تو آ رہی ہوگی، جیسے لائن نمبر 3 میں دیکھیں ذال یا 2 زبر ذن، یہاں پر یا تو آ رہی ہے مگر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، تو 2 زبر کی تنوین میں الف اور یا کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس کے بعد میرے دوستو تختی نمبر 6 ہماری آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 6 میں ہم نے حرکات اور تنوین کو ملا کر پڑھنے کی پریکٹس کی تھی کہ ایک ہی حرف میں زبر زیر پیش بھی آئے گا اور 2 زبر 2 زیر تو پیش بھی آئیں گے، تو ایسی صورت میں ہم نے پیچھے جتنے بھی 5 اسباق پڑھے ہیں اگر وہ ٹھیک ہوئے تو ہماری تختی نمبر 6 یہ ٹھیک ہوگی۔ یہاں پر نئی بات ہم نے بتائی تھی را کے موٹا ہونے کے بارے میں، کہ را کب موٹی ہوتی ہے کب باریک ہوتی ہے، بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں، را پر زبر آ جائے یا را پر پیش آ جائے اس را کو آپ نے پر پڑھنا ہے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور اگر را کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو اس را کو آپ نے باریک کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات دوسری بات یہاں ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ کو اس تختی نمبر 6 میں حروف کو توڑنا اور جوڑنا آ جاتا ہے تو یہاں پر تختی نمبر 6 میں اگر آپ کو حروف کا جوڑ اور توڑ آ جاتا ہے، حروف کو الگ کیسے پڑھا جائے پھر حروف کو ملا کر کیسے پڑھا جائے، تو پھر گویا کہ آپ نے اپنے قاعدے کو درست کر لی ہے۔ اور اگر یہاں پر آپ کو جوڑ توڑ کرنے میں دقت آ رہی ہے، نہیں آپ سے ہو رہا، تو پھر آپ اسی تختی کو دوبارہ پڑھیں یا اس سے پیچھے والی تختی کو دوبارہ پڑھیں، مگر جب تک آپ کو حروف کو جوڑنا اور توڑنا نہیں آ رہا تب تک آپ آگے ہرگز نہ پڑھیں، ورنہ آگے سبق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میرے دوستو تختی نمبر 7 آ جاتی ہے۔ تختی نمبر 7 میں کھڑی زبر الٹا پیش کو ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ان تینوں حرکات کو، کھڑی زبر کو، کھڑی زیر کو اور کھڑی الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا چاہیے تھا، اور پڑھنے کی وجہ بھی ہم نے بتا دی تھی کہ چونکہ یہ تینوں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی جگہ پر آئے ہیں، وہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ لمبے ہوتے ہیں، تو جب ان کی جگہ پر یہ حرکات ہیں ان کو بھی پھر لمبا ہونا پڑا۔ اس کے بعد ایک ہدایات یہ دی تھی، احتیاط یہ کرنی تھی آپ نے کہ جب نون یا میم کے بعد حروف مدہ آ جائے یا کھڑی زبر، کھڑی زیر، کھڑی پیش میں سے کوئی آ جائے تو ایسی صورت میں آپ نے پڑھتے وقت آواز کو ناک سے نہیں نکالنا بلکہ ساری آواز آپ نے منہ سے نکالنی ہے، نہ نون کی آواز ناک سے نکلے اور نہ ہی میم کی آواز ناک سے نکلے۔ اس کے بعد تختی نمبر 8 میں ہم نے مد اور لین کے بارے میں بات کی تھی، تو ہدایات میں دیکھ لیں حروف مدہ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب یہ کب بنتے ہیں حروف مدہ؟ الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے۔ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زیر اور پیش آ جائے تو وہ واو اور یا مدہ بن جاتی ہے۔ اور ان حروف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ جو ایک الف کے برابر ہم لمبا کرتے ہیں، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات ذہن میں آ گئی۔ دوسرا نیچے لائن نمبر 4 میں دیکھیں کہ جزم کے 2 نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
جزم عموماً آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی دال کی طرح مڑا ہوا ایک ہوتا ہے، حرکت کہہ لیں یا ایک چھوٹی سی دال کہہ لیں بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے دیکھیں یہاں پر جو واو پشمو لکھا ہوا ہے تو واو کے اوپر چھوٹا سا جزم ہے، سکون بھی اس کو بولتے ہیں، جزم بھی اس کا نام ہے، مگر بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ چھوٹی دال، ٹھیک ہے، یا دال کی طرح مڑا ہوا۔ جزم کیسا ہوتا ہے؟ دال کی طرح مڑا ہوا۔ تو یہ پہچان بچوں کو آپ کرائیں گے آسان لفظوں میں تو انشاءاللہ ان کے دماغ میں چیز بیٹھ جائے گی۔ تو جزم کے دو نام ہیں، سکون بھی اور جزم بھی۔ یہاں پر ہم نے حروف مدہ کی بات کر لی، پھر ایک مرتبہ سن لیں، الف واو یا، تین حروف مدہ ہیں، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ مدہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم نے جیسے تختی نمبر 8 میں مدہ اور لین دو نام پڑھے، تو مدہ کی تعریف ہوگی، ان کو پڑھنے کا انداز بھی بتا دیا۔ آگے لین کی بات ہے، لین کو کیا کرنا ہے۔ لین کے بارے میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گئی ہے حروف لین۔ سب سے پہلی بات ہے لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی۔ حروف لین کا مطلب ہے پھر ایسے حروف جن کو نرمی کے ساتھ ہم ادا کریں گے، وہ دو حروف ہیں اور ایک حرکت ہے، واو اور یا۔ اور حرکت کون سی آئے گی؟ صرف زبر کی، نہ زیر کی آئے گی اور نہ پیش کی آئے گی۔ تو تعریف کیا بنے گی کہ واو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو اور یا کو حروف لین کہتے ہیں۔ واو اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس واو اور یا کو حروف لین کہتے ہیں۔ ان کو پڑھتے وقت نہ تو ہم نے آواز کو بہت کھینچنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے، ان کو کس حال میں؟ درمیانی حالت میں نرمی سے ادا ہوں تاکہ ان میں کسی قسم کی سختی نظر نہ آئے۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، حروف لین 2 ہیں۔ یہ میرے دوستو ہم نے آج تختی نمبر 8 ہمارا مکمل ہوا، جس میں ہم نے یہ تختی نمبر 1 سے لے کر تختی نمبر 8 کی تعریفیں اور مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ یقین کریں اگر آپ اس چیز کو سیکھ لیتے ہیں تو یہ یوں سمجھے کہ آپ نے اپنے قاعدے کو درست کر لیا، اور اگر آپ نے اپنا قاعدہ ٹھیک کر لیا تو قرآن پڑھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دین دنیا کے لیے، ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے خیر کا ذریعہ، برکت کا ذریعہ، شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ دوستو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔